اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں سنو میرے رضا کی حدیث پر نظر۔ آپ کہتے ہیں رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، علم حدیث میں پختگی آئے گی، علم القرآن پہ انشاءاللہ اس کا نور آپ کو نصیب ہوگا۔ اور سبحان اللہ، میرے اعلیٰ حضرت کی شاعری جو خاص طور پہ ہدایت کی بخشش ہے وہ تو عشق رسول کا منبع ہے۔ ایک ایک شعر جو ہے اگر بندہ اس میں غوطہ لگائے تو یاد رسول کو پڑھا دینے والا کلام ہے۔ میں کس کس شعر کی اور کس کس کلام کی بات کروں؟ اعلیٰ حضرت کی کچھ تخیل کی بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے، دیکھیے جو فنا فی الرسول کے مرتبے پر ہوتا ہے، کاش اس کیفیت کا مجھے اور آپ کو ذرہ نصیب ہو جائے۔ ہم کسی باغ میں جاتے ہیں، کسی خوبصورت جگہ پر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اگر فریش ہونے کے لیے گرینری والی جگہ پہ چلے جاؤ، پرفضا مقام پہ جاؤ تو طبیعت فریش ہو جائے گی۔ مگر میرے رضا کا عشق رسول دیکھیں، انہیں ہر خوبصورتی میں نبی پاک کی یاد نظر آتی ہے، نبی پاک کی یاد ستاتی ہے۔ ہو سکتا ہے بریلی کے تاجدار نے بھی گلشن دیکھا ہوگا، کسی باغ میں گئے ہوں گے اور قلم اٹھا کر لکھتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اللہ اکبر، گلاب دیکھا تو بھی محبوب کی یاد آتی ہے۔ کبھی کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ہمیں لگتا ہے بڑی فریش ایئر ہے، آج موسم بڑا اچھا ہے، مگر سنو جو عشق رسول کے اس لیول پر ہو نا، جو فنا فی رسول کے مرتبے پر ہو، اسے ٹھنڈی ہوا میں بھی مدینے کی ہوا یاد آتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج۔ یہ جو ٹھنڈی اور میٹھی اور خوشبودار ہوا چل رہی ہے، لگتا ہے ہوا مدینے سے آئی ہے۔ کیا مدینے سے ہوا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو، بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ آج اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا بھینی بھینی چل رہی ہے نا، لگتا ہے آقا کی نبوت کو چوم کر آئی ہے۔ سنو یہ وہ عشق رسول ہے جس کی جھلک اللہ کرے ہمارے کردار میں جھلکے۔ ہم بھی چاند دیکھتے ہیں، ہم بھی آسمان دیکھتے ہیں، ہم بھی اس کی بعض اوقات خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں، مگر سنو جو بریلی کے تاجدار چاند کو دیکھتے ہیں، جب وہ آسمان کو دیکھتے ہیں، اور چاند کی کئی کیفیات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چاند جو ہے ایک تو ہے پہلی رات کا چاند، جس کو کہتے ہیں لال کریسنٹ، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے پہلی رات کا چاند، مگر میرے رضا نے بھی کبھی پہلی رات کا چاند دیکھا ہوگا۔ اور سنو اعلیٰ حضرت کا تخیل، آپ کہتے ہیں کہ چاند جو پہلی رات کا ہے یہ تو کشکول جیسا لگ رہا ہے، یہ تو پیارا لگ رہا ہے، اور اب آپ چاند سے کہتے ہیں چاند تیرا مہینہ شروع ہو گیا ہے، پورا مہینہ تجھے چلانا ہے نا، ایسا کر جلدی آؤ اور آقا کے در سے پورے مہینے کی خیرات لے جا۔ سنو کیا لکھتے ہیں؟ بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے 14ویں کا چاند دیکھا ہوگا، اور 14ویں کا چاند ہر شاعر خوبصورتی کے لیے اس کو یوز کرتا ہے، اس کو اپنے اشعار میں ضرور لکھتا ہے، اپنے محبوب کی یاد میں لکھتا ہے، مگر بریلی کے تاجدار کا تخیل دیکھو، آپ کہتے ہیں 14ویں کا چاند تو بڑا خوبصورت ہے، مگر تجھ پر ایک داغ بھی ہے، اور چاند تجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تیرے قریب سے ہی تو نبی پاک شب معراج گزرے تھے، اپنے آقا کے قدموں کی خاک اٹھا لیتا، منہ پہ مل لیتا، تیرے داغ مٹ جانے تھے۔ سنو قصیدہ معراج میں کیا لکھتے ہیں؟ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے۔ میں اور آپ بھی تارے دیکھتے ہیں، عشق کا لیول دیکھو، تارے دیکھ کر جب مدنی قافلوں میں ہم جاتے ہیں، شہروں میں تو تارے کم نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم کسی گاؤں میں جاتے ہیں جب لائٹیں کم ہوں تو رات کو آسمان بھی بڑا خوبصورت دکھتا ہے اور تارے بھی بڑے اچھے دکھتے ہیں، مگر ہم اور آپ تارے دیکھ کر بعض اوقات اس کی خوبصورتی میں گم ہو جاتے ہوں گے۔ بریلی کے تاجدار کو یہ تارے بھی کسی سفر کی یاد دلاتے ہیں کہ ایسے نہیں چمک رہے یہ تارے۔ آقا جب شب معراج گئے تھے نا، میرے آقا کو دولہا بنایا گیا تھا، جب غسل دیا گیا تھا، اور آپ کے نہانے میں آپ کے جسم اقدس سے جو قطرے ٹپکے تھے، اصل میں تاروں نے وہ پانی جو ہے اپنے کٹوروں میں بھر لیا ہے، یہ وہی چمک ہے، یہ وہی نمک ہے۔ میرے رضا لکھتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے
زمانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. تخیل بھی سمجھتے جانا. ماشاءاللہ درس نظامی کے طلبہ ہیں, بہت ساری باتیں جو عام لوگ نہیں سمجھتے آپ نے اور پکڑنی ہے بات کو. آپ سنو میرے رضا کیا کہتے ہیں کہ جو یہ جنت کی خوبصورتی ہے نا, تخیل رضا دیکھو, یہ جنت کا جو رنگ و روغن ہے, موسٹ بیوٹیفل پلیس, اللہ کی شاندار نعمت کا مظہر ہے. لیکن سنو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جنت کی جو خوبصورتی اور رنگ و روغن ہے نا, یہ پتہ ہے کس سے کیا گیا ہے. سنو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میرے آقا کے رخسار کا جو دھون تھا, یہ نہیں کہا ہتھیلی مبارک کا دھون, یہ نہیں کہا زلف مبارک کا دھون. سنو میرے رضا کہتے ہیں میرے آقا کے جو تلووں کا دھون تھا نا, کمپیریزن دیکھو, دھون تلووں کا ہے مگر رنگ و روغن جنت کا ہے. فرماتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو تلووں کا ان کے دھون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار